امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی مکے میں گزر گئی، آخری دنوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر منتقل ہو گیا۔ فرمایا میں بچپن سے لے کر کے میں بڈھا ہو گیا اس مکہ اور مدینہ کے اندر، لیکن 20 رکعت تراویح پڑھتے، 20 رکعت تراویح، رکعت 20 رکعت۔ اب ہم پر خدا کا عذاب مسلط ہو گیا کہ مولوی بھی خاموش ہو گئے، میں ادھر بھونکتا رہا، لیکن اس سے کیا ہو گیا؟ ہم غریبوں کے بھونکنے سے اللہ کا عذاب ہو گیا ہم پر کہ حرم شریف کے اندر بھی ایک بے دین بادشاہ آ کر کے، بے دین نے، اس نے اللہ کا بھلا کریے کہ دست کر دیا۔ میں نے کلین شیو لوگوں کو دیکھا، میں مولویوں کی بات نہیں کر رہا، میں تبلیغیوں کی بات نہیں کر رہا، شاید اللہ ان کو یہ توفیق نہ دے، مولویوں کی بات نہیں کر رہا، کلین شیو لوگوں کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی داڑیاں نہیں ہے، پتہ نہیں آدمی سمجھتا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ جامع فاروقیہ میں 27-28 سال میں امام رہا ہوں، اور اس جامع فاروق کے اندر بخدا اللہ کے گھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان جب شروع ہوتا تھا تو کلین شیو لوگ چند حضرات وہ ابتدائی سے ڈیرے ڈال کر کے ظالم کے بچے وہ رمضان کے کسی رات میں سوتے ہی نہیں تھے، اور دن میں وہ چند گھنٹے آرام کرتے تھے یا نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہنے لگے استاد جی تم لوگ تو لڑتے رہو، کہنے لگے استاد جی آپ لوگ مولوی لوگ لڑتے رہو کہ شب قدر پوری رات میں یا طاق راتوں میں اور آخری عشرے میں یا درمیان عشرے میں یا یہ کہ پہلے عشرے کے اندر ہے، یا آپ لوگ لڑتے رہو۔ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ رمضان یکم رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک ہے اسی رمضان کے اندر، جب اسی رمضان میں چاہے آپ لوگ مولوی لڑتے رہو کہ طاق راتوں میں یا جفت راتوں میں، پہلے عشرے میں یا درمیان میں، آخری عشرے کے اندر آپ لوگ لڑتے رہے، لیکن ہم تو کوئی رات بغیر جاگے چھوڑتے ہی نہیں ہے، تو شب قدر جائے گا کہاں ہم سے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم تو کوئی شب قدر چھوڑتے ہی نہیں مولوی صاحب، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ ہم لوگ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جہاز کا ٹکٹ کیا کہ اسلام آباد جانا ہے یا پشاور جانا ہے، تو 3 بجے یا 4 بجے جہاز جائے گا، مولوی صاحب کبھی بھی نہیں سوئے گا، اور اگر سوئے گا ٹائم پر اٹھے گا ظالم کا بچہ، اور وہ جہاز میں چند پیسے اس نے دیے، کبھی نیند نہیں آئے گی، نہ اس کو نیند آئے گی نہ اس کی بیوی کو نیند آئے گی، کہ خیال کرنا جہاز مجھ سے جا نہ جائے۔ مولوی صاحب نہیں سوئے گا، تبلیغی صاحب بھی اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نہیں سوئے گا، لیکن دلے ناخوادرہ بہانہ بسیار، ہمارے بہانے یہاں شروع ہوتے ہیں۔ اگر شب قدر فرمایا کہ فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس رمضان کے اندر ایک رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دی ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور رات کو نفل پڑھنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہ تراویح وغیرہ پڑھنا ہے، اس کو ثواب کا ذریعہ بنایا اور نفل بنایا۔ نفل عرب لوگ یہ کہ سنت مؤکدہ کو بھی عرب لوگ نفل کہتے ہیں، اور عرب لوگ یہ کہ واجب کو بھی نفل کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مولوی لوگ جو ہم تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے ادھر ادھر کرتے ہیں، ورنہ واجب بھی اور سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ عام نوافل کو قرآن و سنت کی زبان کے اندر اس کو نفل کہا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ ہے جو آدمی بقول حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے، جو لوگ نوافل کو چھوڑتے ہیں تو چند دنوں کے بعد وہ سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد جا کر کے سنت مؤکدہ کو چھوڑتے ہیں، چند دنوں پہ جا کر کے دلیر ہو کر کے واجب وتر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد جا کر کے فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، چند دنوں کے بعد جا کر کے مرتد ہوتے۔ اس طرح گناہ کے اندر انسان کو ترقی ہوتی ہے۔ جیسے پیسے میں مالداری میں آپ ترقی کرتے رہتے ہیں نا، تو گناہوں میں اسی طرح ترقی، نیکیوں کے اندر بھی اسی طریقے پر ترقی ہوتی رہتی ہے۔ یہی ترقی ہے کہ سنت غیر نفل کو چھوڑے گا، پھر سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑے گا، پھر سنت مؤکدہ کو چھوڑے گا، یہ دلیر ہوتے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ جا کر کے واجب کو چھوڑے گا، واجب کو چھوڑنے کے بعد پھر جا کر کے فرض کو چھوڑے گا، فرض کو چھوڑنے کے بعد جب مہر جباریت لگ جائے گی تو چلتے چلتے یہ الو کا پٹا آسانی سے کافر بھی بن جائے گا، مرتد بھی بن جائے گا۔ ہمارے ہاں یہی ہے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ساتھی جی چرانے کی کوشش نہ کرے، بالکل یہ کہاں نکلیں گے آپ؟ واللہ بما یعملون محیط، بما تعملون محیط، آپ جو کچھ کریں گے اللہ نے تو آپ کو گھیرے میں لیا ہے۔
मौलवी मंजूर को तो आप धोखा दे सकते, उसको कौन धोखा देगा? उसको तो आप धोखा दे भी नहीं सकते। जाअल्लाहु सियाम फरीज़तन व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, और इसके रातों को क़ियाम करना और तरावीह पढ़ना, इस तरावी को अल्लाह पाक ने ये नफल सुन्नत मुअक्कदा करार दिया, इसलिए इसको किसी सूरत में तर्क नहीं करना। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि मेरी ज़िंदगी मक्के में गुजर गई, आखिरी दिनों में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मिस्र मुंतकिल हो गया। फरमाया मैं बचपन से लेकर के मैं बुढ़ा हो गया इस मक्का और मदीने के अंदर, लेकिन 20 रकात तरावीह पढ़ते, 20 रकात तरावीह, रकात 20 रकात। अब हम पर खुदा का अज़ाब मुसल्लत हो गया कि मौलवी भी खामोश हो गए, मैं इधर भौंकता रहा, लेकिन इससे क्या हो गया? हम गरीबों के भौंकने से अल्लाह का अज़ाब हो गया हम पर कि हरम शरीफ के अंदर भी एक बेदीन बादशाह आकर के, बेदीन ने, उसने अल्लाह का भला करिए कि 10 कर दिया। ख़बरदार 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, और इसने अगर 20 को 10 कर दिया तो ये कोई आलिम नहीं है, ये कोई खुदा तरस इंसान नहीं है, ये कामिल मोमिन भी नहीं है। ये वो बंदा है कि हरम के दाएं बाएं, और हरम के अंदर अब ये है कि वहाँ ये चक्रे भी बना रहा है और ये सिनेमा घर भी बना रहा है, ये सिनेमा घर भी बना रहे मक्का और मदीना के अंदर, और ये राफिजियों को वहाँ जगह भी दे रहा है, ये यहूदियों को वहाँ जगह दे रहा है। अगर ये 20 को इसने 10 कर दिया है तो उसको कौन कहेगा कि क्या अबू बकर आया कि 20 को 10 कर दिया, या उमर ने 10 कर दिया, या मौलाना तक़ी साहब ने 10 कर दिया, या शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान ने, या मौलाना नज़रुर रहमान ने, या मौलवी खुर्शीद साहब ने, या मौलाना तारिक जमील ने? किसने? ये इस किस्म के बेदीन और डिस्को मौलवियों के हाथ लग करके 20 को उन्होंने 10 कर दिया। अब मज़े की बात आपको बताऊं, फिर ये लोग जो 8 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, ये 8 और 10 वाले, 8 और 10 वाले फिर एक अलग सहूलत आपको और फराहम करेंगे। 20 को आप ना पढ़ें, आप 10 पढ़ें, 8 पढ़ें, फिर अगली सहूलत में उसका ऐलान करके आपको बताता हूँ। वो कहते हैं ये 8 भी तो सुन्नत है, पढ़ो तो पढ़ो, ना पढ़ो कोई ज़रूरी नहीं है। वाह, नाम भी बड़ा, काम भी बड़ा, नाम भी बड़ा और काम भी बड़ा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तिरमिज़ी जिल्द अव्वल में कि जब से मैंने आंखें खोली है तो मैंने हरमैन के अंदर, हरमैन में मैंने कभी भी नहीं देखा है, और हमें चूँकि यही मेरी ज़िंदगी गुजर गई 20 रकात से कम भी नहीं। और अब ये कि इस बात को ख्याल कर लेना, तरावी में 2 सुन्नतें हैं, एक कुरान को ख़त्म करना, ये एक अलग सुन्नत है, दूसरा ये कि तरावियों की सुन्नत, कुरान आप 10 दिन में किसी हाफिज़ के पीछे ख़त्म कर दें, ये सुन्नत पूरी होगी, या 5 दिन में या 6 दिन में। और तरावियों को फिर जब तक कि शव्वाल की चांद का, ईद उल फितर की चांद का ऐलान नहीं हुआ, ये मुस्तकिल एक सुन्नत है। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आपने देखा और सुना शेख मौलाना मंजूर मेंगल साहब को कि शेख मौलाना मंजूर मेंगल साहब क्या बयान फरमा रहे थे।